السلام علیکم جماعت سوم سبق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مطلب عادات، ان کے طور طریقے، ان کا رہنے سہنے، بات کرنے اور دوسروں کے ساتھ سلوک جو ہے وہ ہم اس چیپٹر میں ہم دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے جو ہے لوگوں کے ساتھ بات کرتے تھے، ان کا سلوک کیا تھا اور ان کی زندگی کیسی تھی۔ تو سب سے پہلے آتا ہے ہمارا نقطہ صداقت، جس کا مطلب ہے سچائی۔ حضرت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ کی سچائی کا اعتراف کہتے ہیں مان لینا۔ آپ کے دشمن بھی کیا کرتے تھے۔ ایک بار آپ کے بدترین دشمن ابو جہل نے آپ کے سچا ہونے کا اعتراف ان الفاظ میں کیا کہ ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، لیکن آپ جو کچھ لائے ہیں ہم اس کو جھٹلاتے یعنی انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح ابو سفیان نے بادشاہ ہرقل کے دربار میں آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دی کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس لیے وہ لوگ آپ کو صادق کہہ کر پکارتے تھے۔ صادق کا مطلب ہوتا ہے سچا۔ تو اب ہمارا جو پہلا نقطہ ہے وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے ہمیشہ سچ بولتے تھے، انہوں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ اور جو ان کے دشمن تھے یعنی کہ جو اسلام قبول نہیں کرتے تھے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے لائے ہوئے پیغام کو نہیں مانتے تھے، لیکن وہ پھر بھی جو ہے وہ اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ آپ کا جو سب سے برا دشمن تھا وہ ابو جہل تھا، وہ بھی آپ کے سچا ہونے کا اعتراف کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، لیکن آپ جو اللہ کا پیغام لے کر آئے ہو ہم اس سے انکار کرتے ہیں۔ یعنی اس کا کہنے کا مطلب تھا کہ آپ جو بھی بات کرتے ہو سچی کرتے ہو اور ہمیشہ سچ بولتے ہو، لیکن جو آپ اللہ کا پیغام لے کر آئے ہو کہ بتوں کو چھوڑ دو اور اللہ کی عبادت کرو، ہم اس سے انکار کرتے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے۔ یعنی کہ وہ آپ کے سچ کو تو مانتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے پیغام کو نہیں مانتے تھے۔ اسی طرح ابو سفیان بھی جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسلام کا دشمن تھا، اس نے بھی بادشاہ ہرقل کے دربار میں آپ کے بارے میں گواہی دی کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو لقب تھا آپ کو صادق یعنی سچ بولنے والا کہہ کے پکارے جاتے تھے۔ اب دوسرا ہے امانت و دیانت، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کوئی چیز رکھوائی جاتی تھی، لوگ آپ کے پاس رکھوا کر جاتے تھے، چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان، تو آپ اس چیزوں کو سنبھال کر رکھتے تھے اور وقت آنے پر ان کو لوٹا دیتے تھے۔ یعنی اس کی مثال اس طرح سے میں آپ کو دے سکتی ہوں کہ جیسے اب ایک کلاس میں آپ کا کوئی دوست، آپ کا کوئی بھائی یا بہن آپ کو کوئی ٹوائے دیتی ہے یا کوئی کلاس میں کوئی ریزر دیتا ہے، پینسل دیتا ہے، تو آپ اس کو استعمال کر کے اس کو فوراً واپس کر دو، تو یہ آپ نے جو ہے وہ اس کی امانت یعنی کہ اس کی چیز اس کو واپس اسی طرح لوٹا دی جس طرح اس نے آپ کو دی تھی۔ تو اب دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے امانت اور دیانتدار تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی عمر یعنی کہ چھوٹی عمر سے ہی سارے عرب میں اپنی امانت اور دیانت کی وجہ سے مشہور تھے۔ یعنی کہ ایک تو آپ کی سچائی کو مانتے تھے، دوسرا یہ کہ آپ ایماندار تھے اور دیانتدار تھے، یعنی کہ آپ کو جب چیز دی جاتی تھی تو آپ اس کو اسی طرح ہی لوٹا دیتے تھے۔ قریش کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس حد تک اعتماد یعنی کہ اعتبار تھا، یقین تھا کہ وہ آپ کی مخالفت یعنی کہ آپ کے خلاف بھی تھے اور دشمنی کے باوجود اپنی مال اور دیگر امانتیں، دیگر چیزیں آپ کے پاس رکھتے تھے اور آپ کو الامین کہہ کر پکارتے تھے کہ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافر جو تھے وہ خلاف بھی تھے، لیکن ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم ان کو پیسہ، کوئی ہتھیار، کوئی جائیداد، کوئی چیز، کوئی سونا دیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس اسی طرح لوٹائیں گے، اس لیے آپ کو الامین یعنی کہ ایماندار، ایمانتیں واپس لوٹا دینے والا بھی کہا جاتا تھا۔ اس کا ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دشمن تھے ان کو نعوذ باللہ مارنے کے لیے ان کے گھر کے باہر کھڑے ہو گئے اور انتظار کرتے رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلیں گے تو ہم ان کو مار دیں گے۔ تو پھر بھی اس وقت بھی جب آپ کی دشمن جان لینا چاہتے تھے، آپ کو یہی فکر تھی کہ جو چیزیں لوگوں نے آپ کے پاس رکھوائی ہیں ان کو آپ واپس کروا دیں۔ تو اس کے لیے آپ نے حضرت علی کو حکم دیا کہ تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور جب تم تب تک واپس میرے پاس مدینہ نہ آنا جب تک تم اپنی چیزیں جو ہے وہ لوگوں کو نہ لوٹا دو۔ یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی اپنی پرواہ نہیں کی، لیکن آپ کو لوگوں کی دی ہوئی چیزوں کی پرواہ تھی۔ تو یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ایماندار اور دیانتدار تھے۔ اب آگے ہے حسن سلوک، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسروں کے ساتھ سلوک کیسا تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے ساتھ بات کرنے میں، دوسروں کے ساتھ سلوک کرنے میں، دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے میں بھی بڑے رتبے پر تھے، اور آپ کا اخلاق ہمارے لیے
بہترین نمونہ ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو مد نظر رکھ کر یہ جو ہے وہ ہم اپنے بھی عادتیں، اپنی طور طریقے بھی درست کر سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں، بڑوں اور رشتہ داروں، پڑوسیوں کے ساتھ نہایت محبت اور شفقت کا برتاؤ کرتے تھے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بھی اچھا سلوک کرتے تھے، بڑوں سے بھی ادب سے پیش آتے تھے، رشتہ داروں سے بھی اور پڑوسیوں سے بھی شفقت بھی ہوتی ہے، وہ محبت کا برتاؤ سلوک کرتے تھے۔ آپ ہمیشہ آہستہ اور نرم لہجے میں بات کرتے تھے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ چیخ چیخ کر یا زور زور سے نہیں بولتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم جو ہے سب سے نرم اور پیار والے لہجے سے میں بات کرتے تھے، کسی کو برا نہیں کہتے تھے۔ جیسے آپ کبھی کبھار کسی کو گالی گلوچ دے دیتے ہو، آپ کسی کے برے نک نیم رکھتے ہو، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہ لیتے، یعنی کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی آپ کو نقصان پہنچا دیتا ہے تو آپ اس سے بدلہ نہیں لیتے، بلکہ اس کو معاف کر دیتے تھے، بلکہ اپنے دشمنوں سے بھی ہمیشہ اچھا اور نیک سلوک کرتے تھے، اور ہمیشہ ان کے لیے دعائے خیر یعنی کہ اچھی دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ ایک دفعہ اس کا واقعہ اس طرح سے ہے کہ ایک دفعہ آپ طائف تشریف لے گئے، وہاں کے لوگوں نے آپ کو بستی سے نکال دیا، اور بستی کے آوارہ لڑکوں کو، آوارہ جو بدتمیز قسم کے ہوتے ہیں، لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا اور آپ کے پتھر مارتے اور آپ کا مذاق اڑاتے، اور آپ کا جسم زخموں سے چور ہو گیا یعنی کہ بھر جاتا، اور آپ کے جوتے خون سے بھر گئے۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف گئے ان کو اسلام کا پیغام دینے کے لیے، تو طائف کے لوگوں کو یہ بات پسند نہ آئی، تو انہوں نے کچھ بدتمیز سے آوارہ سے لڑکے آپ کے پیچھے لگا دیے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرتے تھے، آپ کو پتھر مارتے تھے، اور آپ جہاں جاتے تھے راستے میں کانٹے اور اس طرح کے پتھر بچھا دیتے تھے کہ آپ چلتے تھے تو آپ کے پاؤں جو تھے وہ خون زخمی ہو جاتے تھے، اور آپ کو پتھر مارتے، آپ کا جسم جو تھا وہ خون سے بھر جاتا، جسم پر زخم آ جاتے اور خون ہو جاتا ہے، اور جوتے بھی خون سے بھر گئے، مگر آپ نے ان کے لیے بد دعا نہ فرمائی، لیکن آپ ان کو بد دعا نہیں دیتے تھے، بلکہ اللہ سے دعا فرمائی کہ اللہ طائف والوں پر رحم فرما، کیونکہ یہ تیرے نبی کو نہیں جانتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ایک حکم دیتے تو اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کر دیتے تھے، کیونکہ آپ کر دیتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ نے ان کے حق میں دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کو نہیں پتا کہ میں تیرا بندہ ہوں اور تیرا نبی ہوں، اس لیے تو ان کو معاف فرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی کہ اور پورا طائف جو تھا ایک وقت آیا کہ سب نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ نے غلاموں جو کام کرتے تھے، خادموں، نوکروں کو بھی مارنے سے منع کیا، اور نصیحت فرمائی کہ ان کی غلطیوں کو اکثر معاف کر دیا کرو، اللہ تمہیں بھی کثرت سے معاف کرے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس طرح فرمایا کہ اکثر ہوتا تھا کہ لوگ جو ان کے نوکر یا ان کے خادم جب غلطی کیا کرتے تھے تو ان کو مارتے تھے، ان کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا کوئی نوکر غلطی کرے تم اس کو معاف کر دیا کرو، کیونکہ یہ سوچ کر کہ جب تم غلطی کرتے ہو تو تمہاری غلطی کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص اپنے غلام کو مار رہا تھا، آپ نے اسے منع فرمایا اور بولا یہ میرا غلام ہے، آپ کو اس سے کیا مطلب، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنے غلام کو مارا تو آپ نے اسے منع کیا، لیکن آگے اس نے آپ کی بات ماننے کے بجائے یہ کہا کہ میرا غلام ہے، میں نے اس کو خریدا ہوا ہے، میں اس کو ماروں یا جو اس سے سلوک کروں، آپ اس سے کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اس وقت تو واپس آ گئے، مگر ساری رات بے چین رہے، اور صبح ہوتے ہی اپنے غلام کو خرید کر آزاد کر دیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جو تھے پریشان اور بے چین رہے، اور غلام آپ نے خریدا اور اس کو جو ہے وہ آزاد کر دیا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ غلام اور یہ جو نوکر ہوتے تھے ان کو ہم پیسوں سے خرید کر اپنے پاس لوگ رکھ لیتے تھے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ برا سلوک بھی کرتے تھے، لیکن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیسے دیے اس کے مالک کو، اور اس کو خرید کر اپنے پاس نہیں رکھا بلکہ اس کو آزاد کر دیا کہ جاؤ اپنی آزادی زندگی گزارو۔ اس طرح آپ بچوں سے بھی بہت پیار کرتے تھے، بچوں کے ساتھ کھیلتے، ان کو سواری پر بٹھا لیتے تھے، بچوں سے بھی آپ بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ تو یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک، جو دشمنوں، ہمسایوں، بڑوں سب کے ساتھ بہت اچھا سلوک تھا، اور جو ہے جو غلطی بھی کرنے پر جو ہے وہ ان کو معاف کر دیتے۔ آگے آ جاتا ہے رواداری۔ اب رواداری کا مطلب ہے برداشت۔ رواداری سے مراد کسی کا لحاظ کرنا یا کوئی ایسی بات برداشت کرنا جو ہماری بات یا سوچ کے خلاف ہو، یعنی کہ مثال کے طور پہ کوئی بات آپ نے سن لی ہے تو آپ جو آپ کو نہیں پسند آئی یا جو آپ کے بارے میں کہی گئی ہے، جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ کلاس میں بیٹھے دوسرا بچہ آ کے ٹیچر کو کہتا ہے یا آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے مجھے مارا ہے، اگر اس نے آپ کو نہیں مارا ہوتا
یا آپ نے آپ کو جان بوجھ کر کہے کہ بھئی اس نے میری پینسل لے لی ہے لیکن آپ نے نہیں لی ہوتی، تو آپ اس کو سوچ کر آپ کو غصہ چڑھے گا کہ بھی ہاں یہ بات تو میں نے کی نہیں، تو اس نے یہ ایسے کیوں کیا. تو اس لیے اس وقت بھی جو ہے وہ برداشت کرنا رواداری کہلاتا ہے. اب اس کی مثال یہ ہے کہ مثال کے طور پر اسلام کے سوا کسی اور مذہب کے رکھنے والے شخص کی بات سننا اور اسے اس عقیدے پر قائم رہنے کا حق دینا رواداری ہے. یعنی کہ اب اگر آپ اسلام یعنی کہ مسلمان ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جو چیز غلط ہے آپ نے اس کو برداشت کیا، لیکن جب آپ کسی کو اللہ تعالیٰ کے راستے کی اور صحیح دعوت دے رہے ہو، تو اگر وہ آپ کی بات نہیں سن رہا اور آپ کے عقیدے پر جو ہے یا آپ کے بات پر وہ قائم نہیں رہتا، تو آپ نے اس کو برداشت کر لیا ہے. لیکن اگر آپ بعض اوقات جو ہے وہ بعض لوگوں کو آپ سمجھاتے ہو کہ چوری چھوڑ دو، اگر لوگ نہیں چھوڑتے تو آپ نے تو ان کو سمجھایا، لیکن ہمیں یہ چیز برداشت کرنی ہے کہ وہ اس نے ہماری بات سن کے جو اس پر عمل نہیں کیا. رواداری کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دوسروں کو اسلام کی دعوت نہ دیں. اب اگر ہم کسی غیر مسلم کو یہ کہیں کہ تم جو ہے وہ اپنا مذہب چھوڑ دو اور اللہ کو مانو، نماز پڑھو، اور اگر وہ نہیں بھی پڑھتا تو نہیں بھی ہماری بات سنتا، تو ہمیں مارنے کے بجائے ہمیں اس کو صبر کرنا ہے، اس پر برداشت کرنا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم جو ہے لوگوں کو اچھی باتیں اسلام کی دعوت نہ دیں، کہ اسلام کے بارے میں اچھی باتیں نہ بتائیں. دین اسلام کو پھیلانا ہمارا فرض ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے انداز میں دوسروں کو اسلام کی دعوت دیں. اس کے بعد وہ اسلام قبول کریں یا نہ کریں، ان کی اپنی مرضی ہے. اگر مثال کے طور پہ آپ کو کوئی غیر مسلم، کوئی کافر یا کوئی ایسا شخص نظر آتا ہے جو اسلام کو، اللہ کو نہیں جانتا، اور آپ اس کو اللہ تعالیٰ کی بات بتاتے ہو اور وہ نہیں قبول کرتا، تو ہمیں تب بھی جو ہے وہ حوصلے سے کام لینا چاہیے. چاہے وہ اسلام قبول کر لے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں بھی کرتا تو یہ اس کا اپنا فیل ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ ہمیں تب بھی جو ہے وہ باتیں آرام سے اور صبر سے برداشت کرنی ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رواداری میں اپنی مثال آپ تھے. ان کے آپ برداشت کرنے میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا، آپ کی کوئی برابری کرنے والا نہیں تھا. ایک دفعہ نجران ایک ملک کا نام ہے کہ عیسائیوں کا ایک وفد گروپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. یعنی کہ بہت سے لوگ اس کے جو ہے وہ ایک گروپ کی شکل میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اس وفد میں ان کے مذہبی رہنما بھی شامل تھے، یعنی کہ اس گروپ میں ان کا بڑا جو لیڈر تھا جو ان کے مذہب کی بارے میں ان کو سمجھاتا تھا، وہ بھی شامل تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب سے پہلے کہا کہ تم اسلام قبول کرو، اللہ کی عبادت کرو. لیکن اس نے آپ کی یہ دعوت قبول نہ کی، لیکن آپ نے بھی جو ہے برداشت کیا، صبر سے کام لیا، اس کے اوپر چلائے نہیں، اس کے اوپر کوئی زبردستی نہیں کی، بلکہ اس کو مجبور نہیں کیا. تو یہ آپ کے جو ہے رواداری کی سب سے اچھی مثال تھی. اس کے بعد آ جاتا ہے صبر اور تحمل. صبر اور تحمل دونوں ایک ہی معنی ہیں. یعنی کہ ایک معنی اس طرح سے ہے کہ صبر کا مطلب ہے قابو رکھنا، برداشت کرنا، اور تحمل بھی برداشت کرنے کے معنی میں ہے. کہ صبر کے معنی اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، تکالیف برداشت کرنا. تحمل کے لفظی معنی برداشت کرنے کے ہیں. اس لیے تحمل کا لفظ بھی عام طور پر صبر کے ساتھ شامل ہوتا ہے. صبر و تحمل سے مراد زندگی میں پیش آنے والے حالات کا بہادری سے مقابلہ کرنا اور مسلسل آگے بڑھنا. یعنی کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے یا آپ کو کوئی برے حالات ہیں، تو آپ کو اس کو بھی جو ہے وہ ان حالات کو جو ہے وہ صبر سے کام لینا ہے. اور جو ہے اگر آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی آ گئی ہے، جیسے کہ آج کل کووڈ ہے، کووڈ کی وجہ سے ہر چیز بند ہے، اور یہاں تک کہ آپ کے اسکول بھی نہیں اوپن، اور جو ہے مارکیٹس بھی بند ہیں، اور آپ کہیں باہر پلے لینڈ میں بھی جا سکتے، لیکن آپ کو یہ چیز جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ بڑا اریٹیشن کرتی ہے کہ بھی ہم کہیں جا نہیں سکتے، ہم اسکول نہیں جا رہے. لیکن ہمیں ان سب یہ پریشانی ہے نا سب کے لیے، تو اس کو بھی، ان حالات کو بھی ہمیں بہادری سے مقابلہ کرنا ہے، اور ان معاملات کو ہم نے جو ہے وہ دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور پھر جو ہے وہ صبر سے کام لینا ہے. کیونکہ آج اگر یہ وقت چل رہا ہے تو کل کو آپ کے اسکول بھی کھلیں گے اور آپ پلے لینڈ میں بھی جائیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو یہ وقت کو برداشت کرنا ہے. تو یہ بھی جو کیا ہوتا ہے صبر و تحمل کی ایک اچھی مثال ہوگی آپ کے لیے کہ آپ نے ان سب کو ہینڈل کیا، ان سب چیزوں کو برداشت کیا ہے. اس طرح آپ آگے دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر مصیبت اور مشکل میں صبر و تحمل سے کام لیتے تھے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی مصیبت آتی اور یہ مشکل آتی تو ہمیشہ وہ برداشت کرتے، صبر سے کام لیتے تھے. جیسا کہ میں نے آپ کو بھی سمجھایا، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کا پیغام پھیلانے کا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگایا، اس کام کی تکمیل میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی تکلیف سے دوچار ہونا پڑا. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ کا پیغام پہنچایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی. لوگ آپ کے خلاف ہو گئے، لوگوں نے آپ کے پیچھے جو ہے وہ آوارہ لڑکے لگا دیے، اور بہت اور آپ کو جو مارتے تھے،
آپ کا کھانا بھی بند کر دیا، آپ کو یہ غار میں بھی رہنا پڑا غار. تو ان سب باتوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر سے برداشت کیا. کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آوازیں کستے، یعنی جو کافر تھے یعنی کہ بری بری آوازیں، برے برے نام رکھتے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیتے، آپ پر کوڑا پھینکتے تھے. جیسے کہ اگر آپ نے ایک سٹوری سنی ہوگی کہ ایک عورت تھی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے تھے تو وہ ان کے اوپر کوڑا پھینک دیتی تھی، روز کوڑا پھینکتی تھی. لیکن ایک دن جب اس نے کوڑا نہیں پھینکا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی کہ آج اس عورت نے میرے پہ کوڑا نہیں پھینکا. جب دیکھنے گئے تو پتہ چلا کہ وہ عورت بیمار تھی. تو آپ نے کیا کیا کہ اس کا گھر صاف کیا، اس کو پانی دیا، اس کو دوایا دی اور وہ ٹھیک ہوئی. تو لیکن آپ نے اس سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ آپ نے اس کو بھی صبر سے برداشت کیا، بلکہ اس عورت کی مدد کی. اسی طرح آپ خانہ کعبہ میں بھی نماز ادا کرنے جاتے تو آپ سے کو مختلف طریقوں سے جو تھے کافر تنگ کرتے تھے، مگر آپ نے کبھی اف تک نہیں کیا، یعنی کہ کبھی شکایت نہیں کی. طائف کے موقع پر بھی جب لوگوں نے آپ کو لہو لہان کر دیا، یعنی کہ آپ کو خون سے بھر دیا، اس وقت بھی آپ نے صبر سے کام لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے حق میں دعا فرمائی. اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کے حق میں دعا فرمائی. ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حالت میں اپنے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم، یعنی کہ ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور زندگی کے ہر میدان میں ہر قسم کی تکالیف اور مشکل کو صبر و تحمل سے برداشت کریں. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے وہ اپنے سچائی سے جو ہے ہمیں یہ بتایا کہ ہمیشہ جو ہے وہ ہمیں سچ بولنا چاہیے. پھر انہوں نے اپنی ایمانداری سے ہمیں یہ سبق دیا کہ جب کوئی ہم پر جو ہے کوئی چیز دیتا ہے تو ہمیں اس کو کس طرح سے ایمانتاً اس کو رکھنا چاہیے. یہ بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق ملتا ہے. پھر آ جائیں حسن سلوک پر، تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بچوں کے ساتھ بچوں کی طرح پیار محبت کرتے تھے. اگر کسی بڑوں سے ملتے تھے تو اس کا ادب کرتے تھے، اگر کوئی رشتہ دار تھا تو اس سے بھی پیار محبت، یعنی کہ ہر چھوٹے بڑے سے، آپ کافر سے، مسلمانوں سے، جو ہے ہر ایک انسان سے جو ہے وہ اچھا سلوک کرتے تھے. تو یہاں میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک اور واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کا بتاتی ہوں کہ ایک دفعہ نا ایک پاگل جو تھی عورت تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاس آئی اور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ عورت آپ سے باتیں کرتی چلی چلی گئی. کتنی دیر وہ بولتی رہی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا سنتے رہے. تو پھر صحابہ نے پوچھا کہ آپ کو برا نہیں لگا؟ تو یہ تو عورت ایسے ہی بولتی رہتی کیونکہ وہ پاگل تھی، اس کو کچھ سمجھ نہیں تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لیے سن رہا تھا کیونکہ اس پوری جگہ میں اس کی بات سننے والا کوئی نہیں. یعنی کہ اس واقعے کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک پاگل تھی، اس کو کوئی سینس نہیں تھی، اس کو کوئی سمجھ نہیں تھی، لیکن اس کو یہ بھی نہیں شاید پتہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پیارے نبی ہمارے سامنے، ان کے سامنے کھڑے ہیں. تو وہ اپنی باتیں کرتی رہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر کے سنتے رہے، محبت سے سنی. کیونکہ نہیں تو آج کل جو ہے وہ کون اس طرح سے کسی اگر کوئی ہمیں رستے میں نظر آئے تو لوگ اس کو تنگ ہی کرتے ہیں. لیکن یہ سب سے بڑا ہے واقعے کا بتانے کا مقصد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایسے لوگوں سے بھی بڑا اچھا سلوک کرتے تھے، ان کے لیے بھی بڑا اچھے سے ان کے ساتھ پیش آتے تھے. اسی طرح اب رواداری کا ہے کہ برداشت کرنا کہ کوئی بات ہماری سوچ کے خلاف جو ہم نے سوچی بھی نہ ہو تو ہمارے سامنے جو اس کو بھی برداشت کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد جیسے صبر سے کام لینا چاہیے. جیسے کہ آج کل کے حالات جا رہے ہیں، ہمیں اس میں بھی صبر سے کام لینا چاہیے، ہر چیز کو سمجھنا چاہیے. پھر اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اسلام پھیلانے کے دوران جو ان کو مشکلات آئیں ان کو انہوں نے برداشت کیا. تو یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، اور ہمیں بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنا چاہیے تاکہ جو ہے ہمیں اس پر عمل کر سکیں. تو اب بچوں آپ لوگوں نے یہ ویڈیو لیکچر سننا ہے اور اس کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.